یہ بات 20 نومبر 1979 کی ہے، اسلامی سال کا پہلا دن، جو کہ یکم محرم الحرام تھا۔ مسلمانوں کا مقدس ترین مقام حرم کعبہ۔ امام صاحب نے نماز فجر کی ادائیگی مکمل ہی کی تھی کہ چند آدمیوں نے امام کعبہ کو محاصرے میں لے لیا، اور اس گروہ میں کچھ لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت حرم کعبہ میں بہت بڑی تعداد میں نمازی موجود تھے۔ حملہ آوروں کے گروہ کی قیادت محمد بن عبداللہ قحطانی کر رہا تھا، اور اس حملہ آور نے مکہ یونیورسٹی سے باقاعدہ قانون کی ڈگری بھی لی ہوئی تھی۔ اس کا استاد جہیمان بن سیف تھا۔ جہیمان ایک بدو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز کی تعلیمات سے خاصا متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز کی قائم کردہ تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ بقول ان کا مقصد سعودی عرب میں اسلامی نظام برقرار رکھنا تھا۔ جہیمان کی شدت پسندی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سعودی حکومت نے اسے پہلے گرفتار بھی کیا تھا۔ قید کاٹنے کے باوجود ان کی سوچ نہیں بدلی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا۔ 20 نومبر 1979 کا یہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا۔ اس گروہ نے 500 کے قریب ساتھیوں کی مدد سے کعبہ شریف کے دروازے بند کر دیے اور مسجد پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1 لاکھ کے قریب نمازی جو اس وقت وہاں موجود تھے انہیں یرغمال بنا لیا۔ دہشت گردوں نے جنازوں کی شکل میں چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ تہہ خانوں میں جمع کیا ہوا تھا۔ پھر اس گروہ میں ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے مائک پر اعلان کیا کہ میں مہدی، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ محمد عبداللہ نے آتے ہی اعلان کیا کہ میں اس صدی کا مہدی ہوں، تم سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے۔ اس گروہ نے اپنی پاور دکھاتے ہوئے لوگوں سے زبردستی اپنی بیعت کروانا شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کا مکمل کنٹرول اس گروہ کے پاس تھا۔ نہ کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت تھی اور نہ حرم سے باہر جانے کی۔ سعودی حکومت نے اس گروہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے فوج کو بھیجا، لیکن سعودی فوج فیصلہ کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ یہ بات پوری دنیا میں پھیل چکی تھی کہ کعبہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہے، تو مسلمانوں کو بہت رنج ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جلد از جلد حرم پاک کو دہشت گردوں سے پاک کروایا جائے۔ سعودی حکومت سخت پریشانی کے عالم میں تھی۔ اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ میں خون بہنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کو بھی نقصان کا خدشہ تھا۔ اس وقت سعودی فوج اور روسی افواج کے درمیان دفاعی معاہدہ تھا، جس کے باعث روسی افواج نے سعودی افواج کو ہنگامی تربیت بھی دی تاکہ وہ دہشت گردوں سے لڑائی کر سکیں، لیکن سعودی افواج اس میں بھی ناکام رہی۔ اس کے بعد عالم اسلام کی نظر پاک آرمی پر تھی۔ اس وقت کے سعودی شاہ رواں شاہ خالد نے سپریم کونسل کا اجلاس فوری طلب کیا اور باقاعدہ پاکستان حکومت سے مدد کی اپیل کی۔ اس وقت پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ اس کے بعد SSG پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا گیا اور حرم پاک کی بحالی کے لیے اس دستے کو روانہ کیا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں سعودی اور روسی افواج ناکام تھی، پاکستانی کمانڈوز نے کیسے خانہ کعبہ کو بحال کروایا۔ پاکستانی کمانڈوز کا مقصد خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے خالی کروانے کے ساتھ وہاں محصور 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو بھی بچانا تھا۔ پاکستانی دستے کی قیادت اس وقت کے میجر پرویز مشرف کر رہے تھے۔ پاکستانی کمانڈوز جب مکہ میں پہنچے تو تقریباً 7 روز ہو چکے تھے کعبہ شریف کے محاصرے کو۔ پاکستانی کمانڈوز نے مکہ میں پہنچنے کے بعد آپریشن کو حتمی شکل دینا شروع کی۔ پاکستانی افواج نے کیمروں کی مدد سے باغور جائزہ لیا۔ پاکستانی دستے کے لیڈر میجر مشرف نے اپنے دستے سے باقاعدہ عہد لیا کہ آپ لوگوں کو کعبہ شریف کی حرمت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ تمام کمانڈوز نے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے حلف لیا۔ اپنے دستے سے حلف لینے کے بعد میجر مشرف نے سعودی حکام سے کہا کہ کعبہ شریف کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ اس بات پر سبھی لوگ حیران ہوئے کہ کیا اب دہشت گردوں پر پانی سے قابو پایا جائے گا۔ اس کے بعد میجر مشرف نے سعودی حکام سے پاکستانی کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر سے کعبہ شریف کے صحن میں اتارنے کی اجازت طلب کی۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کعبہ شریف کے اوپر سے کسی چیز کو گزرنے کی اجازت نہیں،
لیکن کافی سوچ بچار کے بعد سعودی حکام نے اس بات کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے بعد پاکستانی کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے کعبہ شریف کے صحن میں اتارا جانے لگا۔ اس کے ساتھ جو پانی صحن حرم پاک میں چھوڑا گیا تھا اس میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس ایکشن کے باعث دہشت گردوں کے شوٹرز مفلوج ہو گئے۔ اس کے ساتھ پاکستانی اسنائپرز نے فضا سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے صحن کعبہ میں اترنے کے بعد تمام دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ پاکستانی کمانڈوز نے میجر مشرف کی قیادت میں اس آپریشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، تمام یرغمالیوں کو آزاد کروایا، جبکہ تمام دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا۔ محمد بن عبداللہ قحطانی، جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ دوران آپریشن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس آپریشن میں پاکستانی کمانڈوز کی دلیری اور ذہانت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کروا لیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستانی اسپیشل سروسز گروپ کو عطا کی۔ پاکستانی کمانڈوز نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے آزاد کروایا تو ساتھ ہی پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس حملے کے تمام گرفتار دہشت گردوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ یوں یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔